بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا سب سے بڑی نعمت جو خدا نے آپ کو دی وہ توفیق ہے۔ عجیب جملے۔ فرمایا بندہ گناہ خود کرتا ہے لیکن توبہ کی توفیق اسے خدا دیتا ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو، ایک آنسو آنکھ سے نہ گرے، نہ حسین کی مجلس میں نہ اپنے گناہوں پر۔ اتنا کریم ہے رب العالمین۔ بہت سخت روایت ہے لیکن یہ روایت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے کا حل دیا۔ پوچھا مولا خدا کتنا کریم ہے؟ امام نے کہا بہت بڑا۔ کہا کہ پھر بھی آسمانوں سے بڑا ہے، یعنی کتنا بخشنے والا ہے؟ امام نے کہا آسمانوں سے بھی زیادہ اس کی بخشش بڑی ہے، سمندروں سے کہا اس سے بڑی ہے، ملائکوں سے اس سے بڑی ہے۔ پوچھتا گیا اس نے ایک سوال کیا، مولا پھر بھی مجھے جاننا ہے اس کا کرم کتنا بڑا ہے۔ تو امام نے کہا جتنی رب کی ذات بڑی ہے اتنا وہ کریم ہے۔ اب جا کر اندازہ لگا وہ کتنا کریم ہے، لامحدود ہے، انلیمیٹڈ ہے، لہذا اس کا کرم بھی انلیمیٹڈ ہے۔ امام نے ایک جواب دے کر اس کو مطمئن کر دیا۔ اب اس نے سوال بڑا مشکل کیا کہ مولا کتنا بھی بڑا گنہگار ہو خدا بخش دیتا ہے؟ کہاں کتنا بھی بڑا گنہگار ہو وہ بخش دیتا ہے۔ اس نے کہا مولا برا نہ مانے تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کون سا سوال؟ کہ مولا کیا خدا یزید کو بھی بخش سکتا ہے؟ کیا خدا سوال زین العابدین سے کیا جا رہا ہے، جس نے بابا کے گلے پر خنجر چلایا اس سے پوچھا گیا کہ مولا کیا خدا شمر کو بھی بخش سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف امام نے کہا کہ اس کی بخشش اس کے وجود سے بڑی ہے، دوسری طرف سوال ایسا کہ عام بندہ اٹک جائے۔ لیکن یہ امام ہے، یہ سلونی کے دعوے کرنے والے کا بیٹا سجاد ہے، بے جھجک فوراً امام نے جواب دیا ہاں وہ اتنا کریم ہے، اگر بخشنے پر آئے تو یزید کو بخش دے، اگر بخشنے پر آئے تو شمر کو بخش دے۔ پوچھنے والا تعجب میں پڑ، کیا مطلب مولا؟ جن پر ہم لعنتیں بھیج رہے ہیں اور دن رات لعنت بھیج رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خدا بخش دے گا؟ جس نے حسین کو قتل کیا اسے بخشے گا، سکینہ کو تماچے مارے اسے بخشے گا، مومن جلال میں آ گیا مولا جس نے سیدہ زینب کی چادر لوٹی اسے بخشے گا۔ امام نے کہا بخشنے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، ہر کوئی ایسے نہیں بخشا جاتا۔ کہا بخشنے کے لیے توبہ ضروری ہے، جب تک شمر یزید توبہ نہیں کرے گا وہ بخشے گا کیسے؟ اور فرمایا توبہ کے لیے توفیق کا ہونا ضروری ہے، وہ توفیق دے گا ہی نہیں تو یہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ توفیق دے گا ہی نہیں، یہ مصلی عبادت پر کیسے آئے گا؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا حسین کے فرش میں بلاتا ہے، یہ توفیق ہے۔ خدا آنسو آنکھ میں لاتا ہے، یہ توفیق ہے۔ اگر یہ توفیق سلب ہو جائے ایسا کہ محترم بندہ تباہ ہو جائے، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ خدا حسین کی مجلس میں لاتا ہے، چند آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں۔ اگر اس کا ارادہ شامل نہ ہو واقعاً ہم اس قابل بھی نہیں کہ دو جملے کہہ سکیں اور آپ دو جملے سن سکیں۔ تو جب اس نے توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ شکر یہ ہے جب حسین کی مجلس میں آتے ہو تو ایسے رو جیسے حسین نے کہا کہ چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہے، گریہ ہو رہا ہے، امام ابو بصیر کے قریب جاتے ہیں، ابو بصیر تو نے میرے حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ فوراً رومال نکالا کیونکہ سر نیچے تھا اور آنکھوں پر رومال تھا، رومال امام کو دیا، مولا آنسوؤں سے گیلا ہے۔ امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تو رویا نہیں، میں نے کہا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ بڑے سخت جملے معصوم کہ مولا حق کیا ہے؟ فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں کی گود میں جوان بیٹے کا گلا کاٹا گیا ہو۔ یہ سوچو وہ ماں کیسے روتی ہے، ایسے دلوں کو آمادہ کیا کرو، اور یہ ایک آنسو تجھے جنتی بنا سکتا ہے۔